کچھ لوگ اعتبار نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر خانہ کعبہ پاکستان میں ہوتا تو امام کعبہ بھی کوئی ریٹائر جنرل ہی ہوتا۔ جب خزانہ خالی ہو جائے تو لیٹرے نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ چائنا کی فوج اگر چاہتی تو دشمن کے بچوں کو پڑھا سکتی تھی، مگر انہوں نے وہی کیا جس کی وہ تنخواہ لیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فرعون پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جونیئر کلرک کے پاس بھی اگر اختیار آ جائے تو وہ بھی فرعون بن جاتا ہے۔ پاکستانیوں کو جب تک دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ دوران سروس فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے اور پھر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائے تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفدار نہیں کرتا۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے مت لگانا۔ لوگ تو امرود خریدنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میٹھا ہے اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ پاکستان کو کسی بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اقتدار فرست جرنیلوں، انصاف فروش ججوں اور دین فروش مولویوں سے خطرہ ہے۔ باقی دنیا میں جیسے سیکورٹی کی ناکامی کہتے ہیں، ہمارے ہاں سے قربانی اور شہادت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ذمہ دار ان چھوٹ چاہتے ہیں اور مرنے والے کو وارثین صبر کر لیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں طاقت زیادہ ہوگی عدالت ان کی غلام ہوگی۔ خالص شہادت کی ایک ہی پہچان ہے کہ یہ کسی مسلمان کے پاس سے نہیں مل سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ وہاں بٹو فوت ہو گیا ہے اور کسی کتے کو وہ شیر نہیں سمجھتے۔ جس قوم کی غیر مونچھلیوں میں اور مذہب داڑھیوں میں ہو، اس قوم کی عقل دماغ میں نہیں ہو سکتی۔ برائے مہربانی قومی اثاثی فروخت کرنے کی بجائے سائنسدانوں کے گھر فروخت کیے جائے۔ اس ملک کو قوم نہیں سائنسدانوں نے لوٹا ہے۔